امام بہقی نے اس کو شعب الایمان میں روایت کیا، امام اظہر کی سمیت وہ فرماتے 70 بار آدم علیہ السلام پیدل چل کے ہندوستان سے شہر مکہ تشریف لائے کعبۃ اللہ کے حج کے لیے، 70 بار پیدل آئے اور 1000 بار آدم علیہ السلام نے سفر کیا ہندوستان سے مکہ معظمہ کا۔ اور جب آخری زمانہ آیا آدم علیہ السلام کے وصال کا، آخری عمر آیا، تو حدیث میں آتا ہے پھر آدم علیہ السلام واپس پلٹ کے ہندوستان نہیں گئے، مکہ میں قیام پذیر ہو گئے۔ امام ازرقی نے اس کو لکھا، امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق الکبیر میں لکھا، امام فاقہی نے اس کو روایت کیا، اخبار مکہ میں امام فاقہی روایت کرتے ہیں کثرت کے ساتھ آدم علیہ السلام پلٹ کے ہندوستان نہیں گئے، یہیں شہر مکہ میں قیام پذیر ہو گئے اور یہیں پہ آدم علیہ السلام کا وصال ہوا۔ جمعہ کے دن شہر مکہ میں آدم علیہ السلام کا وصال ہوا اور حدیث میں آتا ہے فرشتوں نے آدم علیہ السلام پہ جنازہ پڑھا، فرشتوں نے جنازہ پڑھا اور جبرائیل علیہ السلام نے امامت کی نماز جنازہ آدم علیہ السلام کے لیے، وحملته الملائکہ، پھر فرشتے اٹھا کے آپ کے جنازہ کو چلے، ثم دفنته فی مسجد الخیر، مینا میں جو مسجد خیر ہے وہاں آدم علیہ السلام کا مزار اقدس بنا۔ ایک روایت میں، دو روایتیں ہیں، دوسری روایت کعبۃ اللہ کے ساتھ ہی دامن میں ایک پہاڑ ہے جبل ابو قبیس، اس جبل ابو قبیس کی غار میں آدم علیہ السلام کا مزار بنا، یہ دوسری روایت ہے ابن قتیبہ کے طریق سے، جس کو امام ابن عساکر نے دیا۔ جبل ابو قبیس یہ وہی جبل ابو قبیس ہے جس کے دامن میں بنو ہاشم بستے تھے، جس کے دامن میں تاجدار کائنات کا گھر تھا، جس کے دامن میں حضور کی ولادت ہوئی۔ جبل ابو قبیس کے دامن میں آدم علیہ السلام کا مزار بنا، اسی دامن میں حضرت حوا کا مزار بنا، جبل ابو قبیس کے دامن میں۔ تو آدم علیہ السلام کا وصال شہر مکہ میں ہوا، پلٹ کے واپس نہیں گئے۔ ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کا زمانہ آیا تو وہ بھی طواف کرنے کے لیے لمبا سفر طے کر کے مکہ معظمہ کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے آ گئے اور 109 سال کی عمر شیس علیہ السلام کی ہوئی تو پلٹ کے واپس نہیں گئی، یہیں وصال کیا مکہ میں، یہیں ان کا مزار اپنے والدین کے ساتھ حضرت آدم کے قدموں میں مینا میں یا جبل ابو قبیس کی غار میں حضرت شیس علیہ السلام کا مزار بنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، یہ سارا میں حوالہ جات کی طرف نہیں جاتا، جتنی باتیں یہ کہہ رہا ہوں امام ازرقی کی اخبار مکہ، ابن عساکر کی تاریخ میں، امام فاقہی کی اخبار مکہ اور دیگر امام بہقی کی شعب الایمان سے یہ روایات کو مضمون ملا کے بڑے اختصار سے سنا رہا ہوں، بڑی توجہ سے سنیں۔ امام حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، لمبا سفر کر کے نوح علیہ السلام طوفان سے پہلے کا جو زمانہ تھا کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے مکہ تشریف لاتے، یہاں پہ آ کے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے، زیارت کرتے، پھر واپس تشریف لے جاتے۔ حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، ابراہیم علیہ السلام لمبا سفر طے کر کے یہاں مکہ معظمہ میں کعبۃ اللہ کی طرف آتے، مکہ معظمہ آتے، طواف کرتے، کعبۃ اللہ کا زیارت کرتے۔ اب لطف والی بات اور ایمان افروز بات یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ملک شام میں بھی گزرا ہے اور شام فلسطین کے قریب ہے بالکل، وہاں پہ یروشلم بیت القدس وہاں سے قریب ہے ابراہیم علیہ السلام کی، وہاں بیت القدس اللہ کا گھر پہلے سے موجود ہے جس کے قریب سے ابراہیم علیہ السلام چلتے ہیں، وہ بھی اللہ کا گھر، عرب میں مکہ میں کعبۃ اللہ بھی اللہ کا گھر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام جو گھر اللہ کا قریب ہے بیت القدس، اس کو چھوڑ کے لمبا سفر کر کے مکہ کیوں آتے ہیں؟ قریب کیوں نہیں جاتے؟ وہ بھی اللہ کا گھر، یہ بھی اللہ کا گھر، وہ بھی قبلہ یہ بھی قبلہ، قریب نہیں جاتے، لمبا سفر کر کے یہاں مکہ معظمہ میں کعبۃ اللہ کی طرف آتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام لمبا سفر کر کے یہاں کعبۃ اللہ آتے ہیں، مکہ معظمہ میں کعبۃ
مصر میں موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ گزرا. مصر بیت القدس کے قریب ہے، وہاں نہیں جاتے، قریب میں لمبا سفر کر کے مکہ معظمہ میں آتے ہیں کعبہ اللہ کے طواف اور زیارت کے لیے. یہ سارے کل نبی قریب بیت القدس پڑتا ہے، وہاں جانے کی بجائے یہاں آتے ہیں، مکہ معظمہ مسافت طے کر کے آتے ہیں. حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام جن کی ولادت ہی بیت القدس میں ہوئی، یروشلم میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، جن کی ولادت گاہ بیت القدس ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی بیت القدس نہیں جاتے، طواف کرنے کے لیے لمبا سفر کر کے شہر مکہ میں آتے ہیں، یہاں پہ آ کے طواف کرتے ہیں، کعبہ اللہ کی زیارت کرتے ہیں. یہ تو ہوا ایک بات کہ انبیاء طواف کرنے کے لیے قریب جانے کی بجائے دور آتے ہیں، لمبا سفر کرتے ہیں. اب اس سے اگلی بات، انبیاء کی روش قدیم زمانے سے، جیسے آدم علیہ السلام کا سنا آخری عمر کا حصہ آتا تو پلٹ کے مکہ سے جاتے نہیں تھے، یہی نشان کرتے، یہی پہ ان کا مزار بنتا ہے، یہی دفن ہوتے ہیں. حتیٰ کہ حضرت شیس علیہ السلام بھی آدم علیہ السلام کے ساتھ دفن ہوئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مزار حتیم میں کعبہ اللہ کے اندر، یہ حتیم کی جگہ کعبہ کا حصہ ہے. آقا علیہ السلام کے زمانہ اقدس سے پہلے جب قریش نے تعمیر کی کعبہ اللہ کی، ان کے پاس پیسے کم پڑ گئے تو حتیم کا حصہ نکال دیا، باقی مربع شکل میں دیواریں کھڑی کر دی. تو یہ بھی کعبہ اللہ کا حصہ، اس لیے اس کا طواف کیا جاتا ہے. تو حتیم کعبہ میں اسماعیل علیہ السلام کا مزار عین مزاب رحمت کے بالکل نیچے ہے. مزاب رحمت کے بالکل نیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مزار ہے، اور ان کے ساتھ ان کی والدہ حضرت حاجرہ کا مزار بھی مزاب رحمت کے بالکل پردالے کے نیچے حتیم کعبہ میں موجود ہے. اور انبیاء کے میں کون کون سے نام دوں، حتیٰ کہ یہ جمیع ائمہ سیر و تاریخ نے لکھا کہ 70 انبیاء کے مزار، 70 انبیاء کے مزار رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان اتنی جگہ میں 70 انبیاء کے مزار ہیں. جہاں پہ آپ طواف کرتے ہیں، لوگ چلتے ہیں، 70 نبیوں کے مزار یہاں اس جگہ پہ ہیں. اور حتیٰ کہ بعض ائمہ سیر نے لکھا 300 نبیوں کے مزار صحن کعبہ میں ہیں، 300. اور امام ابن جماع کی، میں بات کو بالکل آخر پہ لے آؤں، امام ابن جماع کی روایت یہ ہے 1000 نبیوں کا مزار مطاف والی جگہ پہ، جہاں پہ طواف ہوتا ہے، 1000 نبی کا مزار ہے یہاں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل نبی، کوئی کسی جگہ کا رہنے والا تھا، کوئی کسی جگہ کا رہنے والا تھا، دور دراز سے سفر کر کے مکہ آتے، طواف کرتے، آخری عمر میں مکہ چھوڑ کے واپس نہیں جاتے تھے، یہی قیام پذیر ہوتے، یہی نثار کرتے، یہی دفن ہوتے، یہی مزار بنتا ان کا، پلٹ کے واپس نہیں جاتے تھے. حضور کے سوا کسی پیغمبر کی ولادت مکہ میں نہیں ہے، کوئی پیغمبر حضور کے علاوہ کسی کی بعثت مکہ میں نہیں ہوئی. دور دراز سے آتے، شہر مکہ میں رہتے، قیام کرتے، یہیں پہ وصال کرتے، آخری عمر میں یہیں پہ دفن ہوتے. وجہ کیا ہے؟ بیت القدس قریب جانے کی بجائے لمبا سفر کر کے آتے ہیں. کون سی وجہ ہے؟ کیا چیز انہیں لاتی ہے؟ کیا سبب انہیں لاتا ہے؟ کیا سبب انہیں مکہ آخری عمر میں چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتا؟ ایک ہی سبب سمجھ میں آتا ہے، ایک ہی سبب جس کو ائمہ سیر و تاریخ نے لکھا. دوسری وجہ کوئی نہیں، دوسرا سبب کوئی نہیں. ہر پیغمبر سے عالم ارواح میں اللہ نے وعدہ لے رکھا تھا، اے نبی، اے رسولو، تم سب کو نبوت، کتاب، حکمت، رسالت دوں گا، مگر ایک شرط ہے، ثم جاءکم رسول، تم سب کے بعد میرا رسول محمد آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے ساتھ وعدہ کر لو، ان پہ ایمان بھی لاؤ گے، ان کا زمانہ پایا تو مدد بھی کرو گے. مدد کا معنی امام قرطبی کو اٹھائیں، امام بغوی کو اٹھائیں، آلوسی کو اٹھائیں، سب نے لکھا کہ جب اپنے اپنے نبوت کے فرائض ادا کر چکو، اپنی قوم میں اعلان کرنا. اور ہر پیغمبر یہ اعلان کرتا رہا، لوگوں سنو، ہم تو فقط حالات سازگار بنانے کے لیے آئے ہیں، ہم تو فقط اسٹیج
سجانے کے لیے آئے ہیں، ہم تو فقط اعلان کرنے والے ہیں جن کے صدقے ہمیں بنایا گیا۔ سنو ہمارے بعد وہ محمد آ رہا ہے، اس کا زمانہ آنے والا ہے۔ ہر پیغمبر یہ اعلان کرتا تھا اور ہر پیغمبر کو علم تھا، ہر کتاب صحیفے میں مذکور تھا وہ نبی پیدا شہر مکہ میں ہوگا۔ شہر مکہ میں حضور کی میلاد کا ذکر تھا، وصال کا ذکر تھا، حضور کی ہجرت کا ذکر تھا۔ ہر نبی کو علم تھا مصطفیٰ کی ولادت شہر مکہ میں ہوگی۔ پیغمبر بیت القدس نہیں جاتے تھے، شہر مکہ اس لیے آتے، ہم نے سنا ہے نبی کہتے، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے شہر مکہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مصطفیٰ آئے گا۔ انہوں نے کہا ہمیں غرض نہیں اللہ کا گھر یہاں ہے یا بیت القدس میں ہے، ہم تو کعبہ کی وجہ سے نہیں آتے، اس لیے آتے ہیں جہاں محمد کا گھر ہے، محبوب کے گھر کے لیے آتے ہیں۔ تو کل نبی بیت القدس جانے کی بجائے کثرت کے ساتھ یہاں آتے ہیں مکہ معظمہ، صرف حضور کے لیے، مصطفیٰ کے لیے، آقا کی محبت کے لیے، حضور کو پانے کے لیے کہ اگر حضور کا زمانہ مل گیا تو ہماری قسمت، دیدار کریں گے، زیارت کریں گے، ایمان لائیں گے۔ ان کے امتی جو پہلے عالم ارواح میں بن چکے ہیں لَتُؤْمِنُنَّ کی صورت میں حضور کی نبوت کے ڈنکے بجائیں گے، اور اگر زمانہ نہ ملا حضور علیہ السلام کا، ہمارا وصال ہو گیا، یہی مکہ میں دفن ہوتے ہیں۔ آپ سنیں کیوں آتے تھے نبی؟ عاشقو اپنی قسمت پہ ناز کرو۔ انہوں نے کہا اگر ہمارا وصال ہو گیا، زمانہ نہ مل سکا آقا علیہ السلام کا، تو یہی کعبہ اللہ میں دفن ہوتے ہیں۔ ان راہوں پہ حبیب چلے گا، مصطفیٰ کے قدم ہمارے سینوں پہ آئے گا، ان راہوں پہ حضور چلیں گے تو کل نبی مصطفیٰ کی آمد سے بھی پہلے حضور کی غلام اور محبت کا حق ادا کر رہے ہیں، حضور کا میلاد منا رہے ہیں۔ یہ میلاد منانا نہیں تو اور کیا ہے، بیت القدس چھوڑ کے یہاں آ کے محبت کا اظہار کرتے ہیں، حضور کی آمد کے ذکر کرتے ہیں، امت میں اعلان کرتے ہیں ہمارے بعد کوئی آنے والا آ رہا ہے۔ تو یہ حضور کل نبی اور رسول، اس حدیث کی معرفت سے معلوم یہ ہوا حضور کی آمد سے بھی پہلے آقا اسلام کے غلام اور امتی ہیں۔ اب آخر میں ایک آخری واقعہ سناتے ہوئے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضور کی میلاد سے پہلے کے عاشقوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک ایسے عاشق کا ذکر کرتے ہیں جو حضور کی میلاد سے پہلے آیا اور تاریخ آج تک اس کو یاد نہ صرف یاد کرتی ہے بلکہ سلام پیش کرتی ہے، اور آج تک وہاں اس عاشق کی یاد میں سلام پڑھے جاتے ہیں، حضور کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ اس کو امام ابو سعد نیشاپوری نے اپنی کتاب شرف المصطفیٰ میں لکھا۔ یہ بڑے جلیل القدر حدیث کے امام ہیں ابو سعد نیشاپوری۔ اس کو امام ابن سعد نے اپنی الطبقات الکبریٰ میں لکھا، امام ابن عساکر نے اس کو تاریخ دمشق الکبیر میں لکھا، امام ابو نعیم نے اس کو دلائل نبوت میں لکھا۔ کثرت کے ساتھ ائمہ حدیث نے اس کو روایت کیا ہے اس واقعہ سے، اور یہ واقعہ ہے حضور علیہ السلام کے میلاد سے 1000 سال پہلے کا، 1000 سال پہلے کا۔ یمن کا ایک بادشاہ تھا تبع الاول، یہ یمن سے نکلا اور یہ ان 5 بڑے بادشاہوں میں سے ہے جنہوں نے پوری دنیا کو فتح کیا۔ یہ پوری دنیا فتح کرنے کے ارادے سے یمن سے روانہ ہوا، نکلا۔ 1,33,000 افراد اس کے لشکر میں پیدل چلنے والے تھے، اتنا بڑا لشکر تھا اس کا، پوری دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلا۔ 1,33,000 اس کے لشکر میں پیادہ چلنے والے تھے، 1,13,000 گھوڑے تھے اس کے لشکر میں، جن گھوڑوں پہ سواریوں پہ لشکری سوار تھے آپ اندازہ کریں لاکھوں میں تعداد تھی اس کے لشکر کی، لاکھوں میں۔ تو جہاں تک نگاہ جاتی ہے اس کا لشکر ہی لشکر تھا۔ جس ملک میں جاتا اتنی بڑی طاقت اور لشکر دیکھ کے ہر سلطنت وہ اپنے ہاتھ اٹھا دیتے اور بغیر جنگ کیے یہ علاقہ فتح کر دیتا، تبع الاول بغیر جنگ کیے علاقہ فتح ہو جاتا۔ جو علاقہ فتح کرتا وہاں سے اس ملک سے 10 چوٹی کے علماء اپنے ساتھ لے لیتا، حکماء اطباء چوٹی کے اہل علم، ان کو اپنے ساتھ بطور وزیر اور مشاورت کے لیے بطور مشیر اپنے ساتھ رکھ لیتا۔
تو اس طرح علاقے فتح کرتے کرتے اور 7-10 کوٹی کے علماء ہر جگہ سے لیتے لیتے 4000 کی تعداد علماء کی ہوتی اس کے ساتھ. 4000 اتنی دنیا اس نے فتح کر دی. 4000 دنیا فتح کرتا کرتا بالآخر یہ مکہ معظمہ آ پہنچا. مکہ میں آیا تو عرب کے لوگوں نے اس کا کوئی استقبال نہیں کیا، آہو بھگت نہیں کی، کوئی خوشامد نہیں کی، یوں کہیں کوئی گھاس نہیں ڈالی قبہ لگا. یہ بڑا سیخ پا ہوا. اس نے کہا اپنے وزیر کو بلایا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہیں معلوم نہیں میری طاقت کیا ہے، اتنا بڑا میرا لشکر، میری قوت کیا ہے. وزیر نے کہا کہ آپ غصے میں نہ آئیں، یہ عرب کے لوگ ہیں، بدو لوگ ہیں، انہیں کوئی پتہ نہیں ادب کا، تہذیب کا، ثقافت کا کوئی علم نہیں. ایک بات اس نے کہا یہاں ان کے ہاں اللہ کا ایک گھر ہے کعبہ اللہ، جس کا انہیں بڑا گھمنڈ ہے، یہ کعبہ کی مجاورت کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، اس کی نوکری کی وجہ سے کسی کو اپنے آپ پر ترجیح اور فوقیت نہیں دیتے. اس نے کہا یہ بات ہے تو میں کعبہ اللہ ہی گرا دے گا. اس نے اپنے لشکر میں اعلان کیا، وزیر سے کہا اعلان کر دو لشکر جمع ہو جائے، میں کل اعلان کروں گا کہ اتنے بجے حملہ کر کے یہ کعبہ ہی گرا دیا جائے. جس کی وجہ سے انہوں نے میرا ادب نہیں کیا، میں کو گھر ہی نہیں رہنے دوں گا، تباہ کر دوں گا، پورے مکہ کے رہنے والوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں. وزیر کو کہہ کے بھیج دیا. ادھر وزیر لشکر میں اعلان کرنے گیا، اماریس نام تھا وزیر کا. وہ اعلان کرنے گیا تو ادھر قبہ کے سر میں شدید قسم کا درد شروع ہو گیا، شدید قسم کا درد. اس کے کانوں سے، ناک سے، آنکھ سے پی پانا، بدبودار پی پانا شروع ہو گئی، حتیٰ کہ اتنی بدبو تھی کہ کوئی پاس بیٹھنا گوارا نہ کرتا. اور ہر لمحے سر کا درد بڑھتا جاتا تھا، بڑھتا جاتا تھا، ہر لمحے بڑھتا تھا. اس نے جو 4000 علماء حکماء اطباء ساتھ لے کے نکلا تھا، پوری دنیا سے اٹھا کے چن چن کے لایا تھا، ان کو بلایا میرا علاج کرو. وہ سارے علاج کر کر کے تھک گئے. بالآخر انہوں نے ہاتھ اٹھائے، انہوں نے کہا لگتا ہے یہ کوئی زمینی معاملہ نہیں، آسمانی معاملہ ہے. سارے جواب دے گئے. اب اپنی موت کا انتظار کرنے لگا قبہ. ان 4000 علماء میں سے جو سب سے زیادہ متقی تھا، پرہیزگار تھا اور علم میں سب سے اعلیٰ تھا، رئیس العلماء تھا جو تھا، اس نے وزیر کو بلایا اور بلا کے کہا بادشاہ درست ٹھیک ہو سکتا ہے مگر ایک شرط ہے، رات مجھ سے ملے خلوت میں، کوئی دوسرا نہ ہو، اس کا علاج ہو جائے. اس نے بادشاہ کو خبر دی. ساتھ رئیس العلماء نے کہا شرط یہ ہے جو میں کہوں ماننا پڑے گا. مر رہا تھا، مرتا کیا نہ کرتا. اس نے کہا ہر شرط منظور ہے. رات خلوت میں ملا تو رئیس العلماء نے کہا کہ مجھے بتائیں کیا آپ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں کعبہ اللہ گرا دوں گا اور شہر مکہ کے باشندوں پہ ظلم کروں گا، انہیں قتل کر دوں گا؟ اس نے کہا ہاں یہ ارادہ کیا ہے. رئیس العلماء نے کہا ابھی یہ ارادہ ترک کر دیں، اللہ تمہارا حال درست کر دے. اس نے کہا میں سچے دل سے آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میں نہ کعبہ اللہ گراؤں گا، نہ کسی یہاں کے رہنے والوں پہ ظلم کروں گا، نقصان پہنچاؤں گا. ہاتھ اٹھاتا ہوں اپنا، کوئی حملہ کسی پہ نہیں کروں گا. یہ ارادہ کرنا تھا کہ اس کا درد سر بھی ٹھیک ہو گیا، پی پانا بھی بند ہو گیا. اگلے دن اس نے اعلان کیا لشکر میں ہم یہاں سے روانہ ہوں. طبہ الاول نے اگلے دن کعبہ اللہ کا طواف کیا، 7 طواف کیے، پھیرے لیے اور 7 غلاف کعبہ اللہ پہ چڑھائے. یہ تاریخ میں سب سے پہلا شخص ہے طبہ الاول جس نے کعبہ اللہ پہ غلاف چڑھایا. اس سے پہلے غلاف نہیں تھا پوری تاریخ کعبہ میں. طبہ الاول نے 7 غلاف کعبہ اللہ پہ چڑھائے. اس کے بعد یہاں سے روانہ ہوا، کیونکہ حملہ تو کرنا نہیں تھا، فتح تو کرنا نہیں تھا، اس کو یہاں سے آگے روانہ ہوا. کئی دنوں کے سفر کے بعد ایک جگہ پہ اس کو پانی کا چشمہ نظر آیا، وہاں پہ پڑاؤ کیا. اس نے کہا یہاں پہ پانی ہے، پڑاؤ کرو، آرام کرو، پانی پی لو، جانوروں کو پلا لو، بھر لو، آرام کرو، کل یہاں سے روانہ ہو. لشکر میں اعلان کر دیا. کوئی گزر رہا تھا، اس سے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ صرف ایک چشمہ تھا، باقی خالی جگہ خالی. پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اس جگہ کو یثرب کہتے ہیں، یثرب نام ہے اس جگہ کا. وہ 4000 علماء جو بادشاہ کے ساتھ تھے مختلف جگہوں سے جن کو اٹھا کے لایا تھا، انہوں نے یثرب کا نام سنا تو ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی، چمک آ گئی، خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا.
انہوں نے سب میں مشاورت کی کہ آج رات کو ایک جگہ پہ جمع ہو جاؤ، مشورہ کرتے ہیں۔ وہ سارے 4000 علماء ایک جگہ پہ رات جمع ہوئے۔ رئیس العلماء خطاب کے لیے کھڑا ہوا، اس نے کہا لوگوں سنو، 4000 ہم اہل علم ہیں، پوری دنیا سے طبع ہمیں اٹھا کے لایا، اور ہم نے اپنے اپنے نبیوں کی زبانوں سے سنا ہے، اپنی اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، یہی وہ یثرب کا شہر ہے جہاں پہ مصطفیٰ تشریف پیغمبر آخر الزماں آئیں گے۔ انہوں نے کہا قسمت ہمیں کہاں سے اٹھا کے کہاں لے آئی، ہمارا نصیب یہ کہاں تھا، مقدر نے کہاں سے اٹھایا کہاں لے آیا۔ اب اگر حضور کا شہر چھوڑ کے چلے جائیں تو ہم سے بڑا بدقسمت کوئی نہ ہو۔ رئیس العلماء نے کہا کیا میرے ساتھ وعدہ کرتے ہو یہیں پہ رہیں گے؟ انہوں نے 4000 علماء نے بیک زبان ہو کے کہا جان تو جاتی ہے چلی جائے، بادشاہ مار تو سکتا ہے، حضور کا شہر یثرب چھوڑ کے نہیں جا سکتا، یہیں پہ مر جائیں گے، چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ تو یہ عشق آج کا ہمارے کا زمانہ نہیں ہے کہ حضور کی محبت میں جان قبول ہے، یہ حضور کی ولادت بھی نہ ہوئی تھی، اس وقت کے اہل علم کہا کرتے تھے حضور کی محبت میں جان بھی جاتی ہے تو خوشی سے دینے کے لیے۔ تو 4000 علماء ڈٹے۔ اگلے دن بادشاہ نے اعلان کیا چلو بھی روانہ ہو جاؤ آگے، کیونکہ یہ تو خالی جگہ ہے، اگلے ملک میں جا کے حملہ کرتے ہیں، اپنے شہر میں اس کو فتح کرتے ہیں، پوری دنیا کی فتح کے لیے نکلا۔ 4000 علماء نے ہاتھ اٹھا دیے، کہا ہم نہیں جاتے۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا، وزیر کو بلایا تھا، یہ کیوں نہیں چلتے، ان کے ساتھ تو میری سلطنت چل رہی ہے، مشورہ دیتے ہیں، میری رہنمائی کرتے ہیں، یہ کیوں نہیں جا رہے؟ وزیر نے بات کی تو انہوں نے کہا آپ کو بتاتے ہیں، صیغہ راز میں رکھ کے بادشاہ کو بتا دو، وہ جو کعبہ اللہ پہ حملے کا بادشاہ نے ارادہ کیا تھا اور اس پہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا تھا، دراصل اس کعبہ کی عظمت و حرمت بھی اس محمد کے صدقہ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا یہ شہر پاک ہے، یثرب کی سرزمین۔ وہ پیدا تو وہاں پہ ہوں گے، ہجرت کر کے یہاں تشریف لے آئیں گے، یثرب میں اس کو مدینہ بنائیں گے۔ یہ حضور کے شہر کی وجہ سے نہیں جا رہے، پہلے نبی آتے تھے مکہ میں کہ حضور کے شہر میں وصال کریں گے، یہ اہل علم مدینہ میں آتے ہیں کہ حضور کا جہاں پہ مدفن ہے وہاں پہ ہم بھی وصال کریں گے، وہاں پہ رہیں گے۔ تو 4000 علماء نے ہاتھ اٹھائے، بادشاہ نے سنا کہ حضور کی یہ آرام گاہ ہے، حضور کا شہر ہے، اس نے کہا 1 سال تک میں بھی حضور کا انتظار کرتا ہوں، 1 سال تک میں بھی اپنی سلطنت کے امور ترک کر دیتا ہوں۔ یہ عشق تھا طب الاول کا حضور کے ساتھ، ولادت سے بھی پہلے کہا 1 سال تک میں بھی یہاں پہ رکتا ہوں۔ وہ یہاں پہ رکا، 4000 گھر اس نے تعمیر کیے، 4000 لوگوں کو آزاد کر کے ایک ایک عالم کے ساتھ اس کا نکاح کیا، ایک ایک عالم کے ساتھ ایک ایک لونڈی کا۔ یوں کہہ لیں کہ شہر مدینہ میں 4000 گھر سب سے پہلے طب الاول نے بنائے۔ یہ مدینہ کی ابتدا ہو گئی، ویکن سے بڑے بڑے چوٹی کے علماء، خطباء اور حکماء اطباء سے شہر مدینہ کی ابتدا ہو گئی۔ بادشاہ 1 سال تک انتظار کرتا رہا اور ایک گھر اس نے 2 منزلہ بنایا، ایک منزل رئیس العلماء کو دی جس نے اس کی رہنمائی کی تھی، جو اس کا پیر اور مرشد بن گیا تھا، ایک منزل اس کو دی اور کہا کہ یہ دوسری منزل کسی اور کے لیے نہیں، ھذا بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور علیہ السلام کے لیے میں نے بنائی، اگر میرے زندگی میں آ جائیں تو حضور کو پیش کروں گا، میرے زمانے میں نہ آ سکے تو اپنی تمہاری زندگی میں آئیں تو حضور کو میری طرف سے پیش کرنا، تمہاری زندگی میں نہ آ سکے تو اپنی اولادوں کو وصیت کرتے رہنا، نسل در نسل وصیت کرنا، یہ غلام کی طرف سے تحفہ حضور کو پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے کاغذ قلم منگوایا، سال انتظار کرنے کے بعد جانے لگا تو کاغذ قلم منگوا کے اس نے لکھا حضور کے لیے، اس نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی آمنت بک و بکتاب نبیک، اس نے کہا حضور میں آپ پہ ایمان لایا، آپ کی کتاب پہ ایمان لایا اور اس پہ ایمان لایا الذی انزل اللہ علیہ، جو آپ اللہ کی طرف سے لے کے آئے، اس سب پہ میں ایمان لایا، اور آخر میں اس نے کہا فَإِن لَمْ أُدْرِكَ، آقا اگر میں آپ کا زمانہ نہ پا سکا، اگر آپ کا جلوہ مجھے نہ ہو سکا، فَاشْفِعْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، خدا کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت کر دیجیے۔ 1000 سال پہلے طب الاول ایمان لا رہا ہے حضور کی ولادت سے
وصال جب حضور علیہ السلام کے 1000 سال میلاد سے پہلے سفارش کی دعا کر رہا ہے، حضور کو سلام کر رہا ہے، میری قیامت کے دن سفارش کر دیجیے گا. اس کے بعد اس نے آخر میں اپنی مہر لگائی اور لکھ دیا من تبع الاول الى محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہ تبع الاول غلام کی طرف سے محمد کی طرف خط ہے صلی اللہ علیہ وسلم. خط لکھ کے رئیس العلماء کو دے دیا. اب زمانہ 1000 سال کا گزرا، حضور کی ولادت ہوتی 1000 سال کے بعد، 40 سال کا زمانہ پھر بعد میں گزرتا ہے. آقا علیہ السلام اعلان نبوت فرماتے ہیں. 53 برس کی عمر مبارک میں حضور شہر مکہ چھوڑ کے ہجرت کا ارادہ کرتے ہیں مدینہ کی طرف جانے کا. اب مدینہ والے پہلے سے انتظار میں تھے کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، استقبال میں تھے، انتظار میں تھے. 3 بیعتیں پہلے سے ہو چکی تھی ہجرت کی، بیعت اولا، بیعت ثانیہ، بیعت عقبہ، 3 بیعتیں ہو چکی تھی پہلے سے، تیاری تھی. مدینہ کے لوگ استقبال انتظار میں تھے کہ حضور مکہ سے روانہ ہو چکے ہیں، مدینہ کی طرف تشریف لا رہے ہیں. عبد الرحمن ابن عوف کھڑے ہوئے، مدینہ کے لوگوں کو کہا کہ ایک غلام کا خط پڑا ہے ہمارے پاس امانت کے طور پہ تبع الاول کا. یوں چاہیے کہ غلام کا خط حضور کی بارگاہ میں مدینہ پہنچنے سے پہلے پیش کر دیا جائے. وہ خط پڑا ہے، کہا کس کے ہاتھ بھیجیں؟ تے یہ پایا کہ ابو لیلہ، یہ انصار کا ایک شخص تھا، صحابی تھا ابو لیلہ، اب تک صحابی نہ تھا. ابو لیلہ ہے، بڑا عادل ہے، سکہ ہے، امانت دار ہے، اس کے ہاتھ حضور کی طرف یہ خط بھیج دیا جائے. ابو لیلہ انصاری کو بھیج دیا گیا خط دے کے کہ حضور روانہ ہیں، مدینہ آ رہے ہیں، یہ خط حضور کی بارگاہ میں پہنچا دیں. یہ غلام کا خط پڑا ہے، بڑے عرصے سے پہنچا دیا جائے. اب ابو لیلہ انصاری چلے مدینہ سے، حضور مکہ سے روانہ ہے، ابو لیلہ مدینہ سے روانہ ہوئے. راستے میں ایک مقام پہ ملاقات ہوتی ہے. اب تک نہ ابو لیلہ نے کبھی آقا علیہ السلام کو دیکھا کہ یہ مدینہ میں رہے تھے، حضور مکہ میں رہے تھے، نہ کبھی آقا علیہ السلام نے ابو لیلہ کو دیکھا تھا. کوئی ملاقات اس سے پہلے نہیں. راستے میں ملاقات ہوتی ہے، ابو لیلہ سامنے آیا، آقا علیہ السلام کے پاس آیا، ابھی کوئی سلام دعا کوئی کلام نہیں ہوا. آقا علیہ السلام نے فرمایا انت ابی لیلہ، آنے والے کیا تو ابو لیلہ ہے؟ ابو لیلہ فرماتے ہیں میں پریشان ہوا، حیران ہوا، میرا نام ان کو کیسے آتا ہے، میں تو انہیں نہیں جانتا، کبھی ملاقات نہیں ہوئی، پہچانتا نہیں، میرا نام کیسے آتا ہے؟ فرماتے ہیں میں ابھی اسی حیرت میں تھا کہ دوسرا کلام حضور نے فرمایا وما کتاب کا من تبع الاول، اور ابو لیلہ کیا تو تبع کا خط لے کے آیا ہے میرے پاس؟ تبع کا خط لے کے آیا ہے. فرماتے ہیں بتایا نہیں ابھی میں کون ہوں، کیسے آیا ہوں، خود میرا نام بھی لیا اور یہ بھی کہا خط لے کے آیا ہے. میں نے کہا کہ آپ کا چہرہ جادوگروں والا تو لگتا نہیں، اتنا حسین چہرہ جادوگر کا تو ہو نہیں سکتا، پھر آپ کو غیب کی خبر کیسے معلوم ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہ بھی معلوم ہے میرے غلام نے کب میرے لیے خط لکھا تھا. لا وہ خط دے میرے لیے تھا میرے غلام کا، وہ خط مجھے دے. خط لیا، حضرت ابو بکر صدیق کو دیا، فرمایا ابو بکر پڑھ کے سنا خط، میرے غلام نے کیا لکھا ہے، میرے عاشق نے کیا لکھا ہے. انہوں نے پڑھ کے حضور کو سنایا. فرمایا ابو بکر خط ساتھ رکھ لیا، ساتھ رکھ لیا. مدینہ میں داخل ہوئے تو ہر کوئی حضور کی اونٹنی کو کھینچتا تھا، حضور میرے گھر تشریف لائیں، میرے گھر تشریف لائیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سے بآواز بلند، لوگوں میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، اسے معلوم ہے کہاں پہ جا کے بیٹھنا ہے، اللہ کے امر کے ساتھ چل رہی ہے، چھوڑ دو. لوگوں نے چھوڑ دیے، راستے میں ہاتھ باندھ کے اپنے اپنے گھروں کے آگے جمع ہیں اور انتظار کرتے ہیں شاید میری قسمت جاگ جائے، حضور کی سواری یہاں پہ رکی، حضور میرے مہمان بن جائیں. اونٹنی چلتی گئی. ابو ایوب انصاری کا گھر آیا تو ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ بیٹھ گئی. لوگوں نے آواز دی ابو ایوب انصاری تجھے مبارک ہو، حضور تیرے مہمان بن گئے. ابو ایوب انصاری دوڑتے ہوئے آئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ایوب انصاری اپنا شجرہ نسب پڑھ کے سنا مجھے، اپنے آباء و اجداد کا ذکر سنا. ابو ایوب انصاری اپنا شجرہ بیان کرنے لگے. ابو ایوب انصاری اس رئیس العلماء کی نسل میں تھے جس نے تبع الاول کی رہنمائی کی تھی.
کی نسل میں، رئیس العلماء کی نسل میں تھے. جس رئیس العلماء کو قطبہ نے ایک گھر بنا کے دیا تھا اور کہا تھا یہ 4000 گھر سب علماء کے لیے ہیں، یہ ایک گھر کسی کے لیے نہیں، صرف مصطفیٰ کے لیے ہے. جب وہ آئے اپنی نسلوں میں وصیت کرتے رہنا یہ مصطفیٰ کا گھر ہے. ارے مصطفیٰ نے کیوں کہا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے. اونٹنی کو بھی معلوم تھا، اونٹنی کو لوگ کھینچتے تھے، وہ کسی جگہ کھینچنے کے باوجود بیٹھتی نہ تھی. اسے معلوم تھا مصطفیٰ کسی کے گھر نہیں جائیں گے، محمد اپنے گھر جائے گا. جو غلام نے 1000 سال پہلے حضور کے لیے گھر بنایا ہے، حضور اسی گھر میں جائیں گے. فرمایا دنیا والوں تم حضور کو مہمان بنانا چاہتے ہو، ساری کائنات میرے حبیب کی مہمان ہے. مصطفیٰ میزبان کائنات ہیں، مصطفیٰ جانے کائنات ہیں. ارے لوگوں یہ علم تو حضور کی سواری کا ہے، حضور کی سواری کا ہے. 1000 سال پہلے غلام نے جو گھر بنایا، 1000 سال کے بعد جس جانور پہ حضور سوار ہو جائیں اتنا شعور اسے بھی آ جاتا ہے، اتنا علم اس کا ہو جاتا ہے کہ یہ گھر ہے جو حضور کا ہے. تو جب سواری کا یہ علم ہے تو آقا اسلام کا اپنا علم کتنا ہوگا. تو حاضرین محترم، بات یہ آقا اسلام اس گھر میں تشریف لے گئے، اپنے غلام کی خدمت کو قبول فرمایا اور فرمایا قبا اپنی شفاعت کا تیرے ساتھ وعدہ کرتا. تو حضور علیہ السلام کی ولادت سے بھی پہلے فقط یہی نہیں، کثیر تعداد میں حضور کے غلام ہیں جو میلاد سے پہلے حضور کا کلمہ پڑھ چکے تھے. تو آقا علیہ السلام کو خوش کرتے، کلمہ پڑھتے، حضور کا میلاد مناتے. نبی ہر نبی کوئی نہ کوئی دن مقرر کر کے اس دن میں حضور کا میلاد پڑھا کرتا تھا، امت کو خبر دیتا تھا حضور کی آمد کی. اس لیے کہ آقا اسلام یہ خدمت اور نوکری ہماری قبول کریں اور ہم سے خوش ہو جائیں. تو حاضرین محترم، آج کی مجلس میلاد میں ہم آئے حضور کو خوش کرنے کے لیے، آقا اسلام کی رضا کو پانے کے لیے. وہ حضور کی آمد میں میلاد سے پہلے آقا کو خوش کرنے کا کام کرتے تھے. آج ہم گھر بازار سجا کے شمع جلا کے حضور کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اپنے احوال اور افعال کو سیرت و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت لائیں تاکہ میلاد کا جو حضور کا مقصد ہے تو لوگوں کو جینے کا سلیقہ آ جائے، جینے کا ڈھنگ آ جائے. میرا عمل ان کے لیے سنت بن جائے، میرا عمل ان کے لیے سیرت بن جائے تاکہ احسن طریقے سے زندگی بسر کر سکے. اس لیے پیغام حضور کے میلاد کا جس طریقے سے ہم خوش کر سکتے ہیں، اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا. فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میں ہر جگہ پہ یہ پیغام دیتا ہوں، یہاں پہ پچھلے سال بھی دیا تھا، پھر آخر میں ختم کرتے ہوئے دے رہا ہوں. فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بہت سارے احباب بغیر نماز عشاء پڑھے آئے ہوں گے. تو یہ میلاد کی مجالس منانا محبت ہے، مگر ایمان نہیں ہے، محبت ہے. نماز ارکان اسلام میں سے ہے، نماز ایمان کو کامل کرنے والی ہے. کوئی حدیث آپ کو نہیں ملے گی جس میں آقا اسلام نے اسلام اور ایمان کا ذکر کیا ہو اور ساتھ نماز کا ذکر نہ کیا. آپ بخاری کا کتاب الایمان سارے کا سارا پڑھ لیں، مسلم کا کتاب الایمان سارے کا سارا پڑھ لیں. ایمان کس چیز کا نام؟ آقا اسلام ایک ہی بات کرتے رہے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، نماز روزہ حج زکات اس کو اپناتے رہنا. اسی چیز کا نام ایمان اور اسلام ہے. نماز جو نہیں پڑھ کے آئے دلوں میں وعدہ کریں، جا کے پہلا عمل یہ ہوگا کہ نماز عشاء ادا کریں اور زندگی بھر کبھی نماز کو نہیں چھوڑیں گے. حضور کی آنکھوں کو راحت پہنچاتے رہیں گے، ٹھنڈک پہنچاتے رہیں گے. اور اس کے ساتھ حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ، داڑھی کو جیبوں پہ سجانے گے، یہ حضور کی سنت مبارکہ ہے. اللہ رب العزت نے، میں نے کل جامعہ مسجد میں یہ پیغام دیا تھا، فرمایا میرے حبیب کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرنا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اور آگے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. میرے حبیب کی آواز سے اونچی آواز کی، اتنی بے ادبی آواز کی کر دی تمہارے عمل برباد ہو جائیں.
بے ادبی نہیں کریں گے۔ یہاں سے اٹھیں تو ہم سب کے لیے، ہمارے لیے، میزبان محفل کے لیے ہمارا یہ سنت سجانے کا عمل بخشش کا ذریعہ بن چکا ہو۔ یہ عہد کر کے جائیں کہ حضور کی سنت کو چہروں پہ سجا کے رکھیں۔ جن کے ماں باپ ناراض ہیں، حضور کی آمد کا مقصد یہ ہے، ماں باپ فرمایا آقا علیہ السلام نے جنت اٹھا کے اللہ نے ماں باپ کے قدموں کے نیچے رکھ دی، وہ آج ہی جا کر سے معافی مانگے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ماں باپ کو ناراض، جس پہ ماں باپ ناراض ہو جائیں کوئی عمل اس کا نہ قبول ہے نہ اسے دوزخ سے بچا سکتا ہے۔ قال ہما جنت کا بنا ہوگا، فرمایا وہ تمہارے لیے جنت اور دوزخ ہے۔ جن کے ماں باپ ناراض ہیں، حضور نے آ کے یہ انداز دیا ہے جینے کا۔ عرب والے ماں باپ کو وہ بوڑھے ہوتے گھروں سے نکال دیا کرتے تھے، ان کو مارتے پیٹتے ظلم کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ماں کی بے ادبی کرتے تھے، کافر تھے، مجھے ماننے والوں میرا پیغام یہ ہے ماں باپ کے قدم دبایا کرو، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ان کی خدمت کیا کرو، تعظیم کیا کرو، تکریم کیا کرو، اس نے اخلاق کو اپنانا، اچھے کلام کو اپنانا۔ تو یہ سارے حضور کی سیرت کے گوشے ہیں، دو تین کا جن کا میں نے ذکر کیا، ان کو اپنائیں، اپنے دلوں میں عہد کر کے جائیں حضور کی سنت کو سجانے کا، سیرت کا، نماز کا۔ اللہ پاک مجلس میلاد کو اور حضور کی امت اول کو جو ولادت سے پہلے کی امت ہے، اس کے صدقہ سے ہمیں ایمان میں قوت اور استقامت نصیب فرمائے، عشق رسول میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ وما علینا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مولاي صل اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ عوام الناس جو ہے یہ خدا اور رسول کے راستے پر آشو یہی مقصد اور کوئی مقصد نہیں ہوتا اور یہ نہیں ہے کہ ہمارے جو یہ سلسلہ ہے اس میں صرف قوالی نہیں سنی جاتی یہ ذاکر ہوتے ہیں یہ صحیح اس میں ذات ہوتے ہیں اور یہ جو دل ہے انسان کا یہ یا مرشد کی توجہ سے صاف ہوتا ہے یا اس مزاج کی ضرب سے اس کا اور کوئی طریقہ نہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا اور یہ ڈاکٹر صاحب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا نعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمنا برب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على حبيبه محمد وعلى آله وأهل بيته وأصحابه أجمعين لولا جتنے بھی امور خیریہ ہے اللہ یہ سراخواری ہوئی ہے نظم میں نثر میں اللہ ان کا سننا اللہ ان کا پڑھنا اور ہم سب کا سننا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما اللہ یہ ختم کلام پڑھا گیا ہے قصیدہ بردہ شریف نفی اسبات استزاد کا ذکر کیا گیا ہے اللہ جتنے بھی امور خیریہ ہے ان تمام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما اللہ یہ تمام امور خیریہ کو ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً عاجزانتاً غلامانتاً بارگاہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرتے ہیں اللہ اسے قبول و منظور فرما اللہ اس کا ثواب بابا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ
عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام کو پیش کرتے ہیں، اللہ قبول و منظور فرما۔ اللہ اس کا ثواب صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین بالخصوص پنڈت پاک کو پیش کرتے ہیں، اللہ قبول و منظور فرما۔ اللہ اس کا ثواب شہدائے بدر، شہدائے حنین، شہدائے کربلا، اسیران کربلا، معصومان کربلا کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، اللہ قبول و منظور فرما۔ اللہ اس کا ثواب ہمارے سلسلہ چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سروردیہ، امامیہ، غفوریہ، نیازیہ، جہانگیریہ، جتنے بھی سلاسل دین کے بزرگان ہیں تمام کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، اللہ قبول و منظور فرما۔ اللہ جتنے بھی مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، اللہ ہم سب کے والدین میں سے کوئی ایک، بہن بھائیوں میں سے، رشتہ داروں میں سے، اس محفل میں جس کسی کا جو بھی اس فانی دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، اللہ تمام کی کامل بخشش فرما۔ حضور علیہ السلام کی شکل و شفاعت نصیب فرما، قبر کے منازل ان کے آسان فرما، قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اور ہمراہی نصیب فرما۔ العالمین جتنے بھی بیمار ہیں، جسمانی ہیں، روحانی ہیں، اسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، اس محفل میں ہیں، اللہ تو شافی الامراض ہے، تمام کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جس کا جو بھی مشکل ہے اے اللہ تو احل المشکلات، ان کے مشکلات کو آسان فرما۔ العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، زمینی آسمانی آفات و بلیات سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ العالمین جو قرضدار ہے قرض سے خلاصی عطا فرما، جو بندیوان ہے بند سے رہائی عطا فرما، جو قرضدار ہے قرض سے خلاصی عطا فرما۔ العالمین جو بے روزگار ہے خوبصورت روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہے ان کے روزگاروں میں برکت و اضافہ فرما۔ العالمین جو بے اولاد ہے نیک نارینہ اولاد سے نواز دے، جو صاحب اولاد ہے ان کے اولادوں کو نیک فرما۔ العالمین جو والدین اپنے اولاد کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، اے اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ان کے واسطے فرما، اے اللہ ان کی امداد فرما۔ اے اللہ جو اپنے گھروں میں ہیں ان سب کو استقامت نصیب فرما، آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما، ہم سب کے حال میں رحم فرما، ہمارے تمام تقصیرات کو معاف فرما۔ العالمین جو بھی اس محفل میں آئے ہوئے ہیں، جو بھی مقاصد لے کے آئے، اے اللہ ان کے نیک مقاصد نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی یہاں پہ آئے ہیں اللہ تمام کی کامل بخشش فرما، تمام کی مغفرت نصیب فرما۔ العالمین یہ اتنی پیاری محفل سجائی ہے، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بے شک یہ قبول ہے تو اس لیے اتنی پیاری سجی ہے۔ اے اللہ ڈاکٹر صاحب کے عمر میں اضافہ فرما، اللہ ڈاکٹر صاحب کو صحت و کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، اللہ ان کا سایہ ہم سب پہ قائم و دائم فرما۔ اللہ ڈاکٹر صاحب کے جتنے بھی رشتہ دار دوست احباب جو بھی ہیں اللہ تمام پہ خصوصی اپنا کرم فرما، اس گھر پہ خصوصی اپنے رحمتوں کا نزول فرما، اس گھر میں رہنے والوں پہ خصوصی کرم فرما، اللہ تمام پہ خصوصی کرم فرما۔ اللہ ہم سب کو ہماری زندگی اسلام پہ اور ایمان پہ نصیب فرما۔ اللہ حب رسول اطاعت رسول میں ہماری زندگی کو بسر فرما، ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے آقای حضور کے درجات کو بلند سے بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام نصیب فرما، ان کے مزار مبارک پہ کروڑہا برکت نزول فرما۔ اللہ ان کے روزوں کو ست نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کے حال میں رحم فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصقر وقنا عذاب المرز وقنا عذاب الميزان يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ يدي ساهل لنا أشغالنا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأهل بيته وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم